مقبوضہ کشمیر میں سیاحتی مقام پہلگام میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے کم از کم 25 بھارتی سیاح جو ہیں ہلاک اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ بین الاقوامی خبر رساں ایجنسیز رائٹرز اور AFP کے مطابق یہ واقعہ جو ہے مسلم اکثریتی پہلگام کے ایک دور دراز پہاڑی علاقے میں ہوا، جہاں مقامی میڈیا کے مطابق صرف پیدل، گھوڑوں پر یا ہیلی کاپٹر کے ذریعے رسائی ممکن ہے۔ گزشتہ ایک سال کے دوران مقبوضہ وادی میں یہ پیش آنے والا سب سے بڑا جو ہے واقعہ ہے۔ ابھی تک کسی عسکریت پسند گروہ نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن جس زور و شور سے اور روایت کے مطابق بھارتی میڈیا جو ہے پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا ہے، اسے دیکھ کر بعض تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ جس بات کو آپ رد نہیں کر سکتے کہ یہ واقعہ بھی جو ہے ماضی کی طرح کا کوئی فالس فلیگ جو ہے آپریشن ہو، جسے بھارت کی انتہا پسند ہندو حکومت جو ہے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے اور تحریک آزادی کشمیر کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہو۔ اور جس طرح بھارتی میڈیا اور سماجی میڈیا کا مخصوص جو اکاؤنٹس ہیں وہ پاکستان اور کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کے خلاف جو ہے کورس کی طرح بجنا شروع ہو گئے ہیں، اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے۔ آپ اس تجزیے کو رد نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پاکستانی سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ جی ماضی میں بھی بھارت جو ہے کسی اہم جب بھی کوئی غیر ملکی کسی سربراہ کا دورہ ہو یا کسی اہلکار کا دورہ ہو، ایسے موقع پہ فالس فلیگ آپریشن کا انہوں نے ڈرامہ رچایا ہے تاکہ دنیا کے سامنے مسئلہ کشمیر کو جو ہے منفی انداز میں جو ہے پیش کیا جائے، اور جو ان کی اپنی ریاستی دہشت گردی اور جو ان کے اپنی جانب سے وہ مظالم کر رہے ہیں کشمیریوں پر، اس سے توجہ ہٹوائی جا سکے اور ساتھ ساتھ پاکستان کو بدنام بھی کیا جائے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ پہلگام میں یہ واقعہ جو ہے ایسے وقت میں ہوا جب امریکی نائب صدر جو ہیں وہ بھارت کا دورہ کر رہے ہیں؟ مقبوضہ کشمیر کو جو ہے مودی حکومت نے دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل میں تبدیل کیا ہوا ہے، اور متنازع آئینی ترامیم کے بعد اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ کشمیر میں مسلمانوں کی جو اکثریت ہے اس کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے، جس کے لیے ایک طرف وہ کشمیریوں پہ روزگار کے دروازے بند کر رہی ہے، ان کے کاروبار کو بڑے منظم انداز میں تباہ کر رہی ہے، تو دوسری جانب بھارت سے لا کر اپنے شہریوں کو بھی وہاں پر بسا رہی ہے۔ کشمیریوں کو کچلنے کے لیے بھارت نے مقبوضہ وادی میں تقریباً 5 لاکھ فوج جو ہے مستقل طور پہ جو ہے تعینات کر رکھی ہے۔ مقبوضہ کشمیر اور بھارتی پروپیگنڈے کے بعد جناب ہم بڑھتے ہیں کچھ اپنے پاکستان کے داخلی دکھوں کی جانب۔ ایک طرف جو ہے سندھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی متنازع نہروں کے معاملے پر جو ہے پورا سندھ سراپا احتجاج ہے، تو دوسری جانب جو ہے خیبر پختونخوا میں جو موجود حزب اختلاف ہے وہ مائنز اور منرلز بل کے خلاف جو ہے بڑا خم ٹھوک کر سامنے آ گئی ہے۔ خود تحریک انصاف میں اس معاملے پر جو ہے اختلافات ہیں، جبکہ عوامی نیشنل پارٹی نے اس مسئلے پر کل جماعتی کانفرنس جو ہے وہ بلا لی ہے۔ ANP جو ہے اس بل کی مخالفت کیوں کر رہی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ عوامی نیشنل پارٹی سینیٹر ایمل ولی خان صاحب۔ بہت بہت شکریہ ایمل صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے مائنز اینڈ منرلز بلز کے اوپر ایک شور مچا ہوا، ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ آپ اسے جو ہے صوبائی خود مختاری کے اور اپنے صوبے کی کہتے ہیں نا اس کے خلاف قرار دے رہے ہیں، مفادات کے، جبکہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت تو یہ کہہ رہی کہ جی اس میں بڑی جدت ہے اور اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اس بل کی تمام باتیں غلط ہیں، کچھ صحیح ہیں، کیا کس طرح سے آپ اس کا تجزیہ کریں گے؟ عامر بھائی دیکھیں، اگر میں ان ویری ڈائریکٹ 2-3 الفاظ میں اس بل پہ تجزیہ کروں جی تو یہ بل سن 73 کے آئین پہ حملہ ہے۔ اب اگر یہ صوبائی حکومت کر رہا ہے، مرکزی حکومت کر رہا ہے، لیکن کس کے لیے ہو رہا ہے اور کس کے اماں پہ ہو رہا ہے یہ ہمیں واضح ہے، اور ان کے اماں پہ آج حکومت پاکستان جو ایک جمہوری حکومت اپنے آپ کو کہلا رہی ہے وہ اور صوبائی حکومت آئین پاکستان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں تو یہ بل in its complete sense is an attack on the constitution، اور ہم آئین کو مانتے ہیں۔ اچھا، جو ہم یہ جیسے آئین لوگ جس کے ہیں، لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ نہیں ہم جیسے لوگ جو آئین سے اتنا واقف نہیں ہیں، ایمل صاحب ذرا واضح کریں کس طرح سے آئین پہ حملہ ہے؟ اس میں کیا چیز ہے کہ جو آئین پاکستان کو انڈرمائن دیکھیں جی، آئین پاکستان میں مائنز اینڈ منرلز ایکٹ ہے، وہ بالکل واضح ہے، یہ کہتا ہے کہ جو مائنز اور منرلز سمندر میں ہیں وہ وفاق کے ہیں، باقی جتنے بھی منرلز جس صوبے میں ہے اس پہ اس صوبے کا اختیار ہے۔ تو آپ تو 1973 کانسٹیٹیوشن کو ڈائریکٹ ہٹ کر رہے ہیں، SIFC کے ذریعے آپ واپس پاکستان کو 1 یونٹ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، انتظامی نہیں لیکن فائنینشل 1 یونٹ بنانا چاہ رہے ہیں، تو یہ تو دیکھیں مشکل ہے، بلکہ اس کو تو ہم کبھی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اچھا ایمل صاحب ایک چیز سمجھائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کے ایک زمانے میں آپ کی جماعت کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، نون لیگ سے بھی آپ لوگوں کے اچھے تعلقات رہے ہیں، ایک ورکنگ ریلیشن آپ کا رہا ہے ان جمہوری پارٹیز کا۔
آپ لوگوں نے پس پردہ ان سے کبھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پوچھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی سندھ میں کینالز کے مسئلے پہ شور ہے, کے پی میں بلز کے مسئلے پہ شور ہے, تو کیا مطلب ہے, کیوں کر رہے ہوں ایسا؟ عامر بھائی دیکھیں, آبویسلی ہم تو جس طرح آپ نے بولا جمہوری لوگ ہیں اور 105 سالہ ایک تاریخ رکھتے ہیں, اور 105 سالہ تاریخ میں ہماری جمہوریتی روایات کے مطابق ان کے ساتھ بیٹھکیں ہوئی ہیں, مقابلے بھی ہوئے ہیں, الائنسز بھی ہوئی ہیں. ہم سمجھتے ہیں, یہ سب واضح ہے کہ اگر نہروں کا بل ہے تو گرین چولستان کس کی ضرورت ہے؟ کیا کالا باغ ڈیم گرین چولستان کے لیے نہیں بن رہا تھا؟ یہ تو شکر ہے کہ میرے آباء و اجداد نے اس کا مقابلہ کیا اور پختونوں کو بچا لیا, تو وہی گرین چولستان اب کالا باغ کی بجائے سندھ کا حق کھا رہا ہے. تو میں دعا گو ہوں اور انشاءاللہ سندھ کے ساتھ کھڑا بھی ہوں کہ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا ہے جی کہ ایک صوبہ اٹھ کے دوسرے صوبے کا حق کھائے, اور یہ سب ایک ہی جگہ کی خدمت ہو رہی ہے. ان ادر ورڈز اگر میں زیادہ کھل کے بولوں گا تو شاید پھر ٹی وی پہ چل نہ پائے. اچھا, یہ اب کہا ہی جا رہا ہے کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب نے مطلب ہے ان کی اپنی پارٹی میں مخالفت ہو رہی ہے, اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ نون لیگ جو ہے ان کے اس اقدام کو سپورٹ کر رہی ہے. آپ کے خیال میں وہ جو بات ہو رہی کہ کہاں وہ کیوں کر رہے ہیں وہ یہ چیز جو اتنی مطلب ان کے اپنے صوبے میں متنازع ہوئی ہے, وہاں پہ کنسنسس نہیں ہے؟ تو ایک ہی جگہ کی خدمت عامر بھائی, ایک ہی جگہ کی خدمت سب کر رہے ہیں. آج میں سینٹ گیا عامر بھائی, آپ یقین کریں, کیا میں کہوں, قسم سے انسان کا دل اداس ہو جاتا ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ دیکھی ہے, پڑھی ہے, سنی ہے اپنے آباء و اجداد سے, اور ان چیزوں کے قدر ہمیں پتہ ہے. لیکن یقین کریں, آج ہم سینٹ میں گئے, ایک ڈرامہ بازی چل رہی ہے. حکومت والے اٹھ کے کورم کا دیکھیں نشاندہی کرتے ہیں کہ کورم کم ہے اور ختم کی جائے. وہ لوگ بات نہیں سن سکتے. یہ اور سب میں نے آج کہا کہ دیکھیں بدقسمتی سے سینٹ میں جس طرف میں بیٹھا ہوں اس طرف میں یہ کہوں گا کہ آئی فون پرو ہے, تو دوسری طرف آئی فون پرو میکس ہے. ایک ہی کمپنی کی بنے ہوئے ہیں, وہ پرانا ماڈل تھا, یہ تھوڑا جدید ماڈل ہے. اب دونوں مل کے ایک ہی جگہ کی خدمت ہو رہی ہے. اچھا, میں دیکھ رہا تھا وزیر اعلیٰ امین گنڈا پور صاحب بڑا شد و مت سے جو ہے اس بل کا دفاع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی جدت لائے گا, سرمایہ کاری لائے گا. کل وہ ہمارے ساتھ نون لیگ کے لوگ تھے, مہمان تھے ہمارے پروگرام میں, ان کا کہنا ہے کہ جی صوبائی خود مختاری پہ بالکل حملہ آور نہیں ہو رہے, صوبے کے اختیار میں رہیں گی وہ تمام معدنیات. وہ جو ہے نا اعتراض, نقطہ اعتراض ہے کیا اس بل کے اندر کہ جس کے اوپر آپ کی جماعت کو بہت زیادہ تشویش ہوئی ہے؟ دیکھیں, ہمیں بل پہ اعتراض یہ ہے کہ عامر بھائی ہمارے جتنے مائنز اینڈ منرلز ہیں اس پہ عوام کا قبضہ نہیں ہے, لیکن اس پہ بھی اس گھٹن کے ماحول میں یہ قانون لانا, اور پھر دن دہاڑے چوری سمجھتا ہوں اس کو میں. یہ 18th امینڈمنٹ پہ ایک دن دہاڑے ڈاکہ ہے, یہ 1973 کانسٹیٹیوشن پہ حملہ ہے, یہ میری پختون قوم کے حق پہ ڈاکہ ہے, اور انشاءاللہ یہ ہم کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے. علی امین جیسے خدمتگار اس ریاست کو, یہ تو تیسرا پورشن ہے نا, اس سے پہلے وہ کرش 1 تھا, پھر کرش 2, یہ تو ابھی کرش 3, تھوڑا مونچے بھی بڑی آ گئی ہیں, تھوڑا بال بھی بڑے ہو گئے ہیں, تو یہ کرش 3 ہے. کام وہی ہے, خدمت ادھر کی کرنی ہے, ادھر سے جو حکم آئے گا ان لوگوں نے کرنے ہے. لیکن ہاں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخی طور پہ آج تک ہمیں اس جدوجہد کے لیے پھر نہ اسمبلیوں کی ضرورت ہوتی ہے, نہ حکومتوں کی, اور نہ ممبری کی. انشاءاللہ ہم نے اس عزم سے انگریز کو اس دھرتی سے بھیجا ہے, ہم نے اسی عزم سے ہر ڈکٹیٹر کا سامنا کیا ہے, ہم نے اسی عزم سے کالا باغ ڈیم کا خاتمہ کیا ہے. انشاءاللہ اسی عزم کے ساتھ میں اپنے والد کا دیا ہوا تحفہ 18th امینڈمنٹ انشاءاللہ اس ملک میں لاگو کراؤں گا. اچھا, یہاں پہ میں کل ہمارے پروگرام میں نون لیگ کے اختیار ولی صاحب تھے, انہوں نے دلچسپ ایک بات یہ بتائی کہ جی کہ اس وقت جو ہے بڑی غیر قانونی طور پہ مائننگ ہو رہی ہے کے پی کے اندر, اور بہت بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں ان کا انہوں نے نام لیا کہ وہ لوگ ملوث ہیں. کیا واقعی ایسی صورتحال ہے؟ اختیار ولی میرے سامنے بیٹھ کے بات کرے تو ہمیں پتہ چل جائے, اس کو بھی پتہ چل جائے, پورے ملک اور قوم. بالکل جی اللیگل ہے, لیکن اللیگل قوم موم کا نہیں ہے. یا اگر کسی سیاستدان کا ہوگا بھی تو وہ اس سیاستدان کا ہوگا جو ادارے کا ہوگا, نہیں تو 99% ادارے کے ہیں, اللیگل ہے. شکر ہے کہ آپ نے اختیار ولی کی یہ بات اٹھا لی, لیکن اختیار ولی آج کل ووٹ کو عزت دے رہے ہیں, ووٹ کو نہیں, لہٰذا وہ یہ کہے گا کہ سیاستدانوں کے لیزز ہیں, باقیوں کے نہیں. یہ بلوچستان میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالانکہ وہاں تو بڑی مزاحمت
ہوتی ہے ہر چیز کی، لیکن وہاں پر اس قسم کا بل جو ہے بڑی آسانی سے پاس ہو گیا، اس پہ کوئی شور نہیں مچا. کیا وجہ ہے جو فرق ہے بلوچستان کا اور کے پی کا؟ بدقسمتی سے عامر بھائی، جیسے میں نے پہلے کہا، پورا جمہوری پروسیس مینیپولیٹڈ ہے. اس وقت ایک ہائیبریڈ رجیم ہے، جس ہائیبریڈ رجیم میں آپ کا گورنمنٹ ان کے اداروں کے آبویسلی ہم نوا کہوں گا جو پیچھے بیٹھ کے تالیاں بجاتے تھے، اور پھر اگر گورنمنٹ ہم نوا ہے تو اپوزیشن طبلہ نواز ہے. تو یہ پورا سسٹم اس طرح اگر پختونخوا دیکھیں، اس طرح آپ بلوچستان دیکھ لیں، اس طرح اگر آپ پنجاب دیکھ لیں، باتیں کھلی ہیں، زبان زد عام ہے. تو لہٰذا سب اسی ایک فنکار کے، کوئی ہم نوا ہے، کوئی باجے بجا رہا ہے، کوئی طبلہ نواز ہے. اور اچھا، یہ جو آپ گمبھیر ایک آپ منظر کشی کر رہے ہیں، اس سے نمٹنے کی کیا آپ نے ایک اپنا حکمت عملی بنائی ہے؟ سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی آپ کی؟ آپ اتحادی تلاش کریں گے؟ 18 امنڈمنٹ پہ جی منوان عمل ہو جانا چاہیے جناب. 18th امنڈمنٹ پہ جناب منوان اب عمل ہو جانا چاہیے. وہ قانون جو پاکستان میں 2010 میں بنا ہے، اب 15 سال بعد بھی اگر اس پہ عمل نہیں ہو رہا تو کیوں؟ وہ آئین کا حصہ ہے اور اس پہ منوان عمل ہونا چاہیے. اس کے لیے کوئی آپ اتحادی تلاش کر رہے ہیں؟ کہاں کون آپ کے ساتھ اس کارواں میں چلے گا؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو آرکیسٹرا بج رہا ہے. میں تو اپنا اعلان کر چکا ہوں، کل انشاءاللہ ہمارا اے پی سی ہے پشاور میں. اے پی سی میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کون کون ہمارے ساتھ آ رہا ہے. پختونخوا میں اگر کوئی بھی سیاست کرنا چاہتا ہے کل، تو وہ اس بل کی یا اس طریقوں کی حمایت نہیں کر سکتا. اس میں پی ٹی آئی سے کسی کو بلایا آپ نے؟ پی ٹی آئی سے عاطف خان کسی کو بلایا؟ میرا تو ذاتی کوئی انٹرفیرنس نہیں، میرا پروونشل چیپٹر ہے، وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. شاید اگر بلایا ہوگا I don't know، لیکن وہ تو ان کو بلانے کا فائدہ کیا ہے مجھے یہ بتائیں. تو نہیں، اے پی سی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ دعوت تو سبھی کو دیں گے نا، کہ حکومت کو بھی قائل تو کر سکیں. یا پی ٹی آئی میں جو مخالف آوازیں ان کے ساتھ کوئی بڑی دعوتیں ہم نے پرانی دی، آتے نہیں ہیں. بڑی دعوتیں ہم نے دی، آتے نہیں ہیں. وہ پارٹی بھی کوئی پارٹی تھوڑی ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ جمعیت علماء اسلام ہوں گی، جماعت اسلامی ہے، کچھ اندازہ ہے؟ اور کون کون؟ پیپلز پارٹی کو بلایا آپ لوگوں نے؟ انشاءاللہ پختونخوا میں سب پارٹیز آئیں گے. پیپلز پارٹی آئے گی، قومی وطن پارٹی آئے گی، پختونخوا کی زیادہ تر جماعتیں آپ دیکھیں گے آئیں گی. اور انشاءاللہ اس طرح کے اے پی سیز ہم پھر سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی کریں گے. اور یہ محرومی جہاں بھی ہے اس کے لیے ہم لڑیں گے انشاءاللہ. اچھا، ہم نے ایک بات اور ہمارا لڑنا بھی عدم تشدد کی لڑائی ہوتی ہے. کہ آپ کے جو ناقدین ہیں، یعنی کہ جو آپ کے کرٹکس ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جو بل کی مخالفت آپ لوگ اتنی شدت سے کر رہے ہیں، اس میں خواہش یہ ہے کہ جی آپ اپنی سیاست کا احاطہ چاہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ پچھلے چند الیکشنز میں اے این پی کی گریجولی وہاں پر جو ہے سلائیڈ ہوئی ہے پاپولیرٹی. کیا جواب دیں گے اپنے ناقدین کو؟ الحمدللہ جی، ناقدین تو ناقد ہوتے ہیں نا. اب میں اگر الفاظ سخت استعمال کروں گا تو وہ تو جو میرے ناقدین ہیں وہ میرے خیال میں اللہ کرے کہ وہ رہے اور اسی طرح تنقید کرتے رہے تاکہ میں آگے بڑھتا رہوں. میں اگر ایک بات کر رہا ہوں اور میں واضح کر رہا ہوں کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، جس راستے پہ میں چلنا چاہ رہا ہوں یہ راستہ میرے ذات کے لیے اور میری اولاد کے لیے سخت ترین راستہ ہے. ریاست پاکستان سے اپنا حق لینا آسان کام نہیں ہے. یہ لڑائی میں ذاتی نہیں، میں قوم کی لڑ رہا ہوں. میں قوم کے بچے کی لڑائی لڑ رہا ہوں. میرا کوئی مائن نہیں، میرا کسی منرل سے لینا دینا نہیں، اور انشاءاللہ نہ مجھے ذاتی طور پہ کسی مائن یا منرل کی ضرورت ہے. میں الحمدللہ اس قوم میں واضح ہوں. دادا پردادا سے الحمدللہ سیاست کرتا آ رہا ہوں، اور اس سے پہلے بھی ہم الحمدللہ محمد زئی قبیلے کے لوگ ہیں اور بڑے تاریخ واضح رکھتے ہیں. ہمیں انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں، لیکن میں اپنے قوم کے بچے کے نوالے کا جنگ لڑ رہا ہوں. یہ فرمائیے، اس موضوع سے ہٹ کر یہ مائنز اینڈ منرلز پہ ہم نے کافی بات کی. اب جو بڑا سوال ہے کہ ہم، جیسے میں نے آپ سے پروگرام سے پہلے کہ ہم جیسے لوگ بہت قریب سے دیکھتے رہے عوامی نیشنل پارٹی کو، اس سے پہلے نیب کی پولیٹکس کو ہم لوگوں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، یعنی کہ دیکھنے سے مرادی کے جائزہ لیتے رہے. کیا وجہ ہے کہ جو اے این پی کی مقبولیت ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی اور وہ ترقی پسند قوتوں کو، قوم پرست قوتوں کو جمع کر لیا کرتی تھی، آج وہ خود بہت زیادہ آئسولیشن میں نظر آتی ہے؟
اور اس طرح سے لوگ اس کو نہیں دیکھا کرتے، سوسائٹی نہیں دیکھا کرتی جو ایک زمانے میں دیکھا کرتی تھی. وہ میں بات کروں کہ اجمل خٹک صاحب کے زمانے میں، ولی خان صاحب کے زمانے میں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس جگہ تک ہم پہنچانے، اس جگہ تک ہمیں پہنچانے میں اس ریاست کا بہت بڑا کردار ہے. اور جس طرح آپ نے بولا، یہ تو قیوم خان سے لے کے پھر ضیاء الحق اور بھٹو اور نواز شریف اور عمران اور یہ سب جماعت اسلامی اور یہ سب چیزیں اسی تحریک کو نچوڑنے کے لیے ہوئے ہیں. لیکن ایک تو الحمدللہ یہ تحریک اوریجنل ہے، 100 سال میں یہ نچوڑا نہیں گیا. ادروائز ایسے دن ہیں کہ ایک دن میں اس تحریک کے 1000 2000 3000 لوگ شہید ہوئے ہیں. لیکن یہ تحریک چلتی آ رہی ہے. یہ ریاست کو جو آپ فرما رہے ہیں، ریاست پہ آپ تنقید کریں کہ آپ کی پارٹی کے جو مطلب ہے کہتے ہیں نا کہ عدم مقبولیت کی جو وجہ تھی ریاست کی اقدامات ہیں، آپ نے اپنے اوپر کبھی خود تنقید نہیں کی کہ آپ لوگوں سے کیا غلطی ہوئی؟ جی سوری. ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ جب ہم حکومت میں آئے تو ہم نے اپنے قوم کے لیے 18th امینڈمنٹ پاس کرایا. تو جس وقت ہم نے 18 امینڈمنٹ پاس کرایا، 2013 انتخابات، ہمیں ریاست نے ہمارے راستے روکے، ہم پہ خودکش بمبار چھوڑے گئے اور پی ٹی آئی اور مسلم لیگ اور ان کے لیے کھلا میدان. 2018 میں آر ٹی ایس کے ذریعے ہمارے راستے روکے گئے اور 2024 کا کھیل بھی سب کے سامنے. اس دفعہ تو خریداری ہوئی ہے، پیسوں کا کھیل رچایا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی کے اگر معیار ہم نے دیکھنا ہے قبولیت اور مقبولیت میں، ہم کبھی بھی مقبول نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم ان لوگوں کی خدمت کرتے نہیں ہیں. ادھر تو آپ نے پوری شکل سیاست کی تبدیل کر دی ہے صدیوں سے. بھائی ایک انتخابات مینیپولیٹ کر رہے ہیں، ایک حلقہ مینیپولیٹ کر رہے ہیں، ایک عجیب ڈرامہ رچایا گیا. اس ڈرامے میں پھر ہماری مقبولیت نہیں ہے. جی نہیں، وہ آپ کے الزامات اپنی جگہ اس میں ہو سکتا ہے وزن ہو بالکل. جو عموماً سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ اپنے اوپر بھی تنقید کرتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ جی ہم سے کہاں غلطیاں ہوئیں. اور ہم نے دیکھا کہ ماضی میں آپ کے کئی بڑے اہم نام جو بڑے ریڈیکل ہوا کرتے تھے، مشہور کرتے تھے، ذمہ دار ہوا کرتے تھے، الگ ہوئے پارٹی سے. ان کا یہ کہنا تھا جی جو اصل آپ لوگوں کا پیغام ہوا کرتا تھا، میری مراد افراز صاحب خٹک گئے آپ کے پاس سے، بشرا گوہر صاحبہ ہوتی تھی اور اس طرح کے اور کئی نام جو الگ ہوئے پارٹی سے. تو وہ ان کے اعتراضات تھے نا کہ غالباً اے این پی جو ہے کمپرومائز پولیٹکس کر رہی ہے یا جو ہے وہ لوگوں کے انٹرسٹ کو اس طرح سے ریپرزینٹ نہیں کر پا رہی. دور ایسا تھا. جی بھائی، میں اس کو صرف اتنا کہوں گا کہ وہ انہوں نے اپنے راستے بدلے نہیں، بلکہ پارٹی نے ان کو شو کاز نوٹس دے کے ان کو پارٹی سے نکالا ہے. اچھا، اب جو وہ کریں ان فیصلوں پہ الحمدللہ آج بھی مطمئن ہے. اچھا، اب یہ بتائیے کہ آپ کا جو اعتراض ہے کہ ظاہر کہ الیکشنز کے حوالے سے، تو اس کے بینیفیشری جو بہت سارے آپ لوگوں کے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے یاد ہے کہ بڑا کلوزلی آپ لوگ ساتھ چلا کرتے تھے. اور کیا وجہ ہوئی کہ مطلب ہے کہ جو آپ کے اپنے اتحادی تھے ان کے ساتھ اب اس طرح کی ہم آہنگی نہیں رہ پائی آپ لوگوں کی؟ دیکھیں، ہم آہنگی تو اتحاد ہمارا رہا ہے 2008 سے لے کے 2013 تک، اور اس اتحاد میں ہم نے الحمدللہ فخریہ طور پہ اس قوم کی بڑی خدمتیں کی ہیں. اس کے بعد تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی اتحاد بالکل اپنی تحریکوں میں یہ پی ڈی ایم ہم نے بنایا تھا، جس کو پھر ہم اور پیپل پارٹی نے مل کے یہ پی ڈی ایم بنایا اور پھر ہم دونوں کو اس سے باہر کر دیا. اور اس طرح آج بھی اس طرح سیاسی طور پہ ہے. لیکن آبویسلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی سیاست ہے وہ نظریاتی ہونی چاہیے، اور پھر نظریات میں اگر ہم کسی کی بھی مخالف ہے تو we have to stand on it. بس that's all. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک بڑا اہم سوال ہے کہ آپ کو جو ہے انتخابات پہ اعتراض ہے، تو کیا کسی بڑے حزب اختلاف کے اتحاد کا حصہ بنیں گے؟ ماضی میں این پی رہی ہے، ایم آر ڈی کا کبھی حصہ رہی ہے، کبھی اور الائنسز کا. اس مرتبہ جو کوششیں ہو رہی ہیں اس میں آپ لوگ شامل ہیں، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کس اتحاد کا حصہ بنے؟ وہ اتحاد جو حکومت میں ہے یا وہ اتحاد جو اپوزیشن؟ میں حزب اختلاف کی بات کر رہا ہوں. تو دونوں کی ڈوریاں ایک ہی جگہ سے کھچ رہی ہے. جی میں تو اس نظام میں تو ہم ایک کے ساتھ بھی نہیں چل سکتے. ہاں، ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک ماحول بنائیں گے. ہمیں پہلے اس جمہوریت کو صاف کرنا ہوگا. ہمیں تو ادھر سے یہ چیزیں ہیں، ادھر سے ہمیں یہ سب جدوجہد کرنی پڑے گی. اب یہ جدوجہد آسان نہیں ہے. یہ نہ پی ٹی آئی کر سکتی ہے، نہ مسلم لیگ کر سکتی ہے، کیونکہ ان کو تو میں ان کو اسمبلی پہ کہتا ہوں، آج پی ٹی آئی کو تکلیف ہے
کل ان کو حکومت دی گئی تھی، بس اگر کس راستے سے بھی ملے ٹھیک ہے، یہ دوسرے کل ووٹ کو عزت دے رہے تھے، آج ان کو حکومت دے دی تو بس اب ووٹ کو عزت دے رہے، لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے تو یہ بڑا مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آگاہی ہوگی تو عوام ہی اپنا حق لے گی، یہ حق عوام کا ہے، جاتے جاتے یہ نہ دو میرا سوال ہے اور نہ مسلم لیگ کا ہے۔ دو سوال اور مطلب مختصر، کیونکہ ٹائم ہمارا کم ہے ہمارے پاس۔ ایک تو یہ کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کسی بھی حزب اختلاف کے اتحاد کا بھی حصہ بننے کے لیے تیار نہیں، لیکن یقیناً ہیں بلوچستان میں ہیں، کے پی میں ہیں، سندھ میں ہیں، پنجاب میں بھی ہیں کہ جو بڑی انڈیپینڈنٹ جماعتیں ہیں، مطلب کیا وجہ ہے کہ ماضی میں آپ کی جماعت جو تھی وہ اس طرح کی کوششوں میں ساتھ ہوا کرتی تھی یا خود انیشیٹ کیا کرتی تھی؟ کوئی آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ جی نیشنل پارٹی ہے اور بی این پی ہے، دیگر جماعتیں جن کے ساتھ آپ کسی قسم کا اتحاد کر سکیں، ربط بنا سکیں؟ ہم بیٹھے جی، ہم بیٹھے ہم بلوچستان میں ہم بیٹھے ہیں، بلوچستان میں ہم نے اے پی سی کیا ہے، اور بلوچستان میں ہم نے مختلف لوگوں کو قریب لا کے بٹھایا ہے، اور وہ ان ریکارڈ ہے۔ اسی طرح کل ہم انشاءاللہ پختونخوا میں بیٹھ رہے ہیں اور پختونخوا کے تمام تر نظریاتی لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ اسی طرح انشاءاللہ میں سندھ جا کے سندھ میں تمام کو اکٹھا کروں گا، جنوبی پنجاب میں ہمیں یہ محنت کرنی پڑے گی، اور جس طرح میں نے کہا جہاں جہاں بھی مظلوم اقوام ہیں ان کے پاس میں جاؤں گا، اپنی ہمت کروں گا اور کوشش کروں گا کہ آگاہی بھی کروں اور ان کو یہ بھی سمجھاؤں کہ ان کا فائدہ جس میں ہوگا اس کے لیے اٹھے، تو انشاءاللہ ہم ملک کی سطح پہ یہ سب کوشش کریں گے بھائی۔ بہت بہت شکریہ ایمل ولی خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آپ این پی کے سربراہ ایمل ولی صاحب کی گفتگو سنی۔ یہاں پہ ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جے یو آئی کے سندھ کے جو ہیں سربراہ جنرل سیکرٹری جناب راشد محمود سومرو صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ متنازع نہروں پر سندھ جو ہے وہ سراپا احتجاج بنا ہوا ہے۔ آج بھی جو ہے مختلف شہروں میں دھرنے اور ریلیاں جو ہیں وہ جاری رہیں۔ خیرپور میں ببر بائی پاس پر وکلا کا دھرنا جو ہے وہ 5ویں روز میں داخل ہو گیا، جبکہ مورو کی جو قومی شاہراہ ہے وہاں پر بھی جو دھرنا ہے وہ تیسرے روز جو ہے وہ آج جاری ہے۔ ہزاروں ٹرک، کنٹینرز اور گاڑیاں جو ہیں شاہراہیں بند ہو جانے کی وجہ سے پھنسی ہوئی ہیں۔ صورتحال نازک ہے اور وفاقی حکومت کی جانب سے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ سندھ کی مختلف سیاسی قوتوں سے رابطوں کا انہوں نے آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد جمعیت علماء اسلام، جی ڈی اور قوم پرست جماعتوں کے جو سربراہ ہیں اس سے ان کے فون پہ رابطے بتا رہے ہیں کہ شاید وفاقی حکومت کو حالات کی نزاکت کا احساس ہو چلا ہے، لیکن شہباز حکومت کی جانب سے متنازع نہروں کے منصوبے کو ترک کرنے کے اعلان کے آثار جو ہے اس کا آپ کو آثار دور دور تک نہیں دکھائی دیتے۔ جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام سندھ کے جنرل سیکرٹری محترم مولانا راشد محمود سومرو صاحب۔ سومرو صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے آپ سے رابطہ کیا اور وہ مختلف اور جماعتوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی انہوں نے کیا ہے، کیا کوئی اشارہ دیا انہوں نے کہ جی نہروں پہ کام، جو متنازع نہروں ان پہ کام روک رہے ہیں، اس منصوبے کو ترک کر رہے ہیں، یا اس بات کی نشاندہی وہ کر رہے ہیں کہ جی ہم صرف مطلب ہے کہ پانی کی منصفانہ تقسیم کو اپنے تئیں جو ہے وہ یقینی بنائیں گے؟ جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ جی انہوں نے اسی حوالے سے بات کی کہ سندھ میں مظاہرے ہیں، دھرنے ہیں اور مشکلات ہو رہی ہیں۔ میں نے ان کو یہی کہا کہ جو آج آپ نے رابطہ کیا ہے، 8 مہینے سے مظاہرے اور دھرنے چل رہے ہیں، یہ اگر آپ کینال بنانے سے پہلے رابطہ کر لیتے تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی۔ انہوں نے پھر یہی کہا کہ وزیر اعظم صاحب تمام جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، ٹیبل ٹاک کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ سیاست میں دروازے بند نہیں کیے جاتے، ٹیبل ٹاک ہی مسائل کا حل نکالتی ہے، لیکن اس وقت سندھ کے عوام کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ کینالوں پر کام بند ہونا چاہیے۔ آپ کینالوں پر کام بند ہونے کا نوٹیفیکیشن نکالیں اور اس کے بعد پھر بیٹھیں، اپنی بات سنائیں، ہماری بات سنیں، آپ کے موقف میں جو ہے وہ کیا دم ہے نہیں ہے، ہمارے دلائل میں کتنی جو ہے وہ وقت ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ تب ہو سکتا ہے جب آپ فوری طور پر کینالوں کے کام کو روکیں گے اور سندھ کے عوام کی آواز سنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اسی حوالے سے آپ سے رابطہ کیا ہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ کام بھی بند ہو اور دروازہ بات چیت کا بھی کھلے۔ میں نے ان کو کہا کہ میں اپنے دوستوں سے اور ساتھیوں سے مشاورت کروں گا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بجائے جمعیت علماء اسلام کے اگر آپ باقی جماعتوں کے ساتھ بھی رابطہ کریں اور ان کو بھی جو ہے وہ ہمارا پیغام پہنچائیں۔ میں نے کہا کہ جی بالکل میں آپ کا پیغام تو ضرور پہنچاؤں گا، لیکن اول آخر مطالبہ یہ ہے کہ پانی پر سمجھوتا نہیں ہوگا، دریا پر نئے کینال بننے نہیں دیں گے، کام کو فوری طور پر بند کیا جانا چاہیے، اس کے بعد مذاکرات۔
اچھا اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں ایک بہت بڑا اتفاق رائے ہے، وہ چاہے سندھ کی قوم پرست جماعتیں ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مذہبی دینی جماعتیں ہوں، سول سوسائٹی، اس معاملے پہ وہ آپ کو ایک نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قوم پرست جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ساتھ جو ہے پیپلز پارٹی کو بھی مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، گو کہ پیپلز پارٹی خود میدان میں اس کی مخالفت میں، کیا وجہ ہے اس کی؟ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت حکومت میں ہے، وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کے کندھوں پر بنی ہوئی ہے، ایوان صدر میں چیئرمین سینٹ ہو، خیبر پختونخوا کا گورنر ہو، پنجاب کا گورنر ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، بلوچستان اور سندھ کے وزیر اعلیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، اور یہ جو مسودہ ہے قوم پرستوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ مسودہ فائنل اپروو جو ہے وہ ایوان صدر سے ہوا ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی، اس میں پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دی تھی، کچھ قوم پرست پارٹیاں آئی تھیں اور کچھ قوم پرست پارٹیاں نہیں آئی تھیں، اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مجرم ہیں اور انہوں نے یہ جرم کیا ہے تو جمعیت علماء تو مجرم آپ کو ٹیبل پہ بٹھا کے دے رہی ہے، آپ ان سے روبرو بات کریں، ان سے پوچھیں اور ان کو کہیں کہ آپ نے یہ اقدام کیوں کیا ہے۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جب کاز ایک ہے، کاز سندھ کا عوام ہے، سندھ کے کسان کے لیے، ہاری کے لیے، زمیندار کے لیے، کراچی سے لے کر کشمیر تک پینے کے صاف پانی کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی نے اپوزیشن کا ہی کام کرنا ہے تو پھر اقتدار والا کام کون کرے گا؟ لہٰذا یہ کام فوری طور پر پیپلز پارٹی کو عملی طور پر 24 گھنٹے کی وارننگ دینی چاہیے وفاقی حکومت کو کہ کام روکیں، ورنہ ہم حکومت سے الگ ہو جائیں۔ اچھا میں اس پہ ایک یکسانیت دیکھ رہا ہوں، پیپلز پارٹی کے رہنما بھی کہہ رہے ہیں، خود جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ہے یہ کہا کہ جی شراب نہ پھیلائیں، پھر ان کے اور کئی میرے رہنماؤں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی سڑکیں بند ہونا جو ہے اچھی بات نہیں ہے، تو یہاں پہ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت ایک پیچ پہ نظر آ رہے ہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہے، دیکھیں سڑکیں بند کرنا جمہوری اقدام ہے، سڑکوں پر کسی گاڑی کو جلایا تو نہیں گیا، سڑکوں پر کسی ڈرائیور کو زد و کوب تو نہیں کیا گیا، احتجاج کر کے روڈ پہ بیٹھے ہیں کہ بھائی دریا کی چابی اگر آپ نے اپنے پاس رکھی ہے تو پھر سمندر کی چابی ہمارے پاس ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ 2 دن سے پورٹ بند ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور پرامن احتجاج کا حق کوئی کسی سے نہیں چھین سکتا۔ ہاں آج میں نے اپیل کی ہے کہ اس احتجاج میں لاجسٹک آپ روک رہے ہیں، کنٹینر روک رہے ہیں، ٹرکیں روک رہے ہیں، گاڑیاں روک رہے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن 3 دن سے خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، معذور لوگ اور معمر لوگ بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ اس پر میری وکلاء سے بھی آج بات ہوئی ہے، میری قوم پرست جماعتوں سے بھی بات ہوئی ہے، جی ڈی اے سے بھی بات ہوئی ہے۔ میں نے ان کو کہا ہے کہ جذبہ خیر سگالی کے تحت خواتین کو راستہ دے دینا چاہیے، پھنسے ہوئے 3 دن سے جو خواتین روڈ پر ہیں، بچے روڈ پر ہیں، ان کو جانے دیا جانا چاہیے۔ سب نے مجھ سے اتفاق کیا ہے۔ جواب کیا دیا انہوں نے اس بات پہ؟ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جو کراچی سے کشمیر جانا چاہتی ہیں، گھوٹکی سے حیدرآباد آنا چاہتی ہیں، تھر سے جیکباد جانا چاہتی ہیں، اور وہ 3 دن سے پھنسے ہوئے ہیں، جو پبلک جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہے اس کو راستہ دینا چاہیے۔ اس پر انہوں نے مجھ سے اتفاق کیا ہے کہ جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کو راستہ دے دینا چاہیے۔ اچھا جے یو آئی خود آپ کی جماعت بھی بڑا فعال کردار ادا کری، آپ لوگوں نے ایک سیریز آف مطلب ہے نا دھرنوں کی آپ نے کی ہے، مظاہروں کی ہے، تو آپ کے مظاہرے جاری رہیں گے رانا ثناء اللہ کی فون کال کے باوجود، یا اس میں کچھ آپ لوگ پاز لانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یقیناً آپ نے دیکھا کہ 6 اپریل کو جو میرے دھرنے تھے وہ سندھ کے تاریخ کے سب سے منفرد اور بڑے دھرنے تھے، اور اس کے بعد پھر ہم نے 4 مئی تک کا شیڈول دیا ہوا ہے پورے صوبہ سندھ میں خود جا رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 24 تاریخ کو کندکوٹ میں، 25 تاریخ کو گھوٹکی میں اور 26 کو سکھر میں ہائی ویز پر علامتی دھرنے دینے کا اعلان کیا ہے، اور وہاں ہم تاریخ کے سب سے بڑے جلسے کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت تک یہ تحریک نہیں روکے گی جب عملی طور پر کینالوں کا کام نہیں رک جاتا۔ اچھا اس میں آپ کو اس بات کی کوشش ہے کہ کوئی حزب اختلاف کا الائنس اس معاملے پہ بن سکے، یا آپ لوگ جو ہے جیسے سولو فلائٹ کریے، جمعیت الگ کریے، جی ڈی اے الگ کر رہی ہے، وکلاء الگ ہیں، یہی سولو فلائٹ میں کر رہا ہوں، اس کے باوجود اس کا میں حامی نہیں ہوں۔ میں نے تو پہلے دن کوشش کی تھی کہ آل پارٹیز کے ذریعے ایک اتحاد بن جائے،
نہ بن سکا بدقسمتی سے. میں نے کہا تھا کہ بھائی سیاست کیے، سیاست کرتے رہیں گے، یہ موقع سیاست کا نہیں ہے، پوائنٹ اسکورنگ کا نہیں ہے، سولو فلائٹ کا نہیں ہے، سندھ کا ہے، سندھ کے کسان ہاری اور مزدور کے جنگ کا ہے، سندھ کے اندر پینے کے پانی کے ایک ایک قطرے کی جنگ کا ہے. لہٰذا سب کو مل بیٹھنا چاہیے. آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے لیے کوئی اقدام اٹھاتا ہے ایک پلیٹ فارم پر سب کو متحد کرنے کے لیے، تو راشد سمرو سب سے پہلے ہاتھ ملانے کے لیے تیار یہ ہوگا. بتائیے کہ یہ دیہی سندھ میں ایک بڑی میں دیکھ رہا ہوں موبلائزیشن ہے. اب زبانی کلامی حد تک شہری سندھ کی جو نمائندہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے، جنہوں نے یہاں سے سب سے زیادہ نشستیں لی، انہوں نے بھی کچھ کہا ہے، اعتراض کیا ہے، لیکن عملی طور پہ وہ لوگ شامل غالباً نہیں ہوئے ہیں. کچھ ان سے رابطہ ہوا ہے کہ آپ نے کہ حکومت کی صفوں میں بھی لوگوں کو سمجھا سکیں اس بات کے اوپر؟ وہ میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. ان کا اس حوالے سے میں نے بیانات سنے ہیں، میں ان کے بیانات کو خوش آمدید کہتا ہوں. ان کا موقف سنا ہے کہ کراچی میں کنٹینروں کے لیے، ٹینکروں کے لیے تو پانی ہے، ٹینکروں میں گھروں میں بیچنے کے لیے تو پانی ہے، لیکن گھروں کے اندر پانی صاف پینے کے لیے کیوں نہیں ہے. میں اس موقف سے میری جماعت اتفاق کرتی ہے. اگر یہ کینالوں کا منصوبہ مسترد ہو جاتا ہے، اور ہوگا، اگر یہ کینال کے تعمیراتی کام بند ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد بھی میری جماعت اس تحریک کو جاری رکھے گی کہ سندھ کے اندر جو پانی چوری کرتے ہیں، پانی بیچتے ہیں، پہلے وڈیرا اپنی زمین کو آباد کرتا ہے، پھر غریب کسان اپنی زمین کے پانی کے لیے ترستا ہے، ہم اس کے خلاف بھی تحریک چلائیں گے کہ بھائی وہاں سے اگر ہم نے اپنا حق لیا ہے، تو اب یہاں جو ظالم بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں پانی بیچتے ہیں اور چوری کرتے ہیں، ان سے بھی ہم اپنا حق لیں گے. یہ جو آرگیومنٹ آ رہا ہے حکومت پنجاب کی جانب سے اور وفاق کی جانب سے کہ پنجاب اپنے حصے کا پانی جو ہے ان نہروں میں ڈالے گا، یہ آپ کو منطقی بات لگ رہی ہے؟ آپ کے خیال میں اتنا پانی ہے، نیا پانی ہے ان کے پاس، یا پنجاب کے کن حصوں کا پانی وہ ادھر دیں گے؟ کیونکہ جمعیت علماء اسلام تو چاروں صوبوں میں ہے نا. جی میرے بھائی، پہلے وہ یہ تو ثابت کریں کہ ان کے حصے کا اتنا پانی ہے کہ پرانی نہریں ساری سیراب ہو گئیں، پانی کی شارٹیج پنجاب میں نہیں ہے، اور پانی اب اتنا وافر ہو گیا ہے کہ وہ ضائع ہو رہا ہے. کوٹڑی ڈاؤن اسٹریم کے نیچے ریت اڑ رہی ہے. آج سندھ کو 55% پانی کی شارٹیج ہے، پنجاب کو شارٹیج ہے، خیبر پختونخوا کو شارٹیج ہے، بلوچستان کو شارٹیج ہے. کل ان کا موقف یہ تھا جب وہ کینال بنانے کے لیے جو انہوں نے کاغذات بنائے ہیں، ان کاغذات میں چولستان کے سرکاری پیپر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم پانی یہاں سے نہیں اٹھائیں گے، ہم بارش کا پانی لائیں گے اور ہم سیلاب کا لائیں گے. جب ہم نے کہا کہ 15 سال سے سیلاب آیا ہی نہیں تو پانی کہاں سے لاؤ گے، 4 سال سے بارش ہوئی نہیں، پانی کہاں سے لاؤ گے، یکسر انہوں نے یو ٹرن لے لیا اور اب کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے حصے کا پانی لیں گے. تو ڈاکومنٹ میں آپ نے جھوٹ بولا تھا یا آپ اب جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ کی نیت کل بھی دریائے سندھ سے پانی چوری کرنے کی تھی، آپ کی نیت آج بھی دریائے سندھ کے پانی چوری کرنے کی ہے. کل جب آپ کینال بنا لیں گے، سندھ کی شارٹیج تو 100% ہو جائے گی، آباد سندھ تو غیر آباد ہو جائے گا، لیکن پنجاب میں لڑائی شروع ہو جائے گی. پنجاب کا کسان کھڑا ہو جائے گا، وہ احتجاج اور مظاہرہ کرے گا، کیونکہ پھر وہاں یہ صورت ہوگی کہ کہیں گے کہ پہلے چولستان پیے، چولستان سیراب ہو، کیونکہ وہ سرمایہ داروں کی زمین ہوگی، وڈیروں کی زمین ہوگی، طاقتوروں کی زمین ہوگی. پہلے وہ پیئیں گے، پھر باقی پنجاب پیے گا، اور پھر باقی پنجاب لڑتا رہے گا کہ ہمیں پانی نہیں مل رہا ہے. ہم آج سندھ کے کیس کے ساتھ پنجاب کے کسان کا بھی کیس لڑ رہے ہیں، پنجاب کے زمیندار کا بھی کیس لڑ رہے ہیں، پاکستان کا بھی کیس لڑ رہے ہیں کہ او بھائی خدا کا خوف کرو، پاکستان کو کمزور مت کرو، آپ کے ایسے احمقانہ فیصلے ملک کو کمزور کر رہے ہیں. پاکستان 4 صوبوں کا نام ہے، سندھ سے حقوق چھین کر، بلوچستان سے حقوق چھین کر، KPK کے حقوق چھین کر آپ پاکستان کو مضبوط نہیں بنا سکتے. پاکستان کی مضبوطی صوبوں کی مضبوطی میں ہے، پاکستان کے حقوق صوبوں کے حقوق دینے میں ہے. آپ کا تجزیہ، میرا آخری سوال، آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں نہروں کا مسئلہ ہے، خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ مائنز کا اور اس کا ایک معدنیات کے والے سے جو ہے بڑی کنسرن وہاں پہ شو کر رہے ہیں، بلوچستان کا اسی طرح سے معاملہ ہے. واقعی حکومت نے بہت سارے محاذ بیک وقت کھول دیے ہیں. ٹائمنگ کو آپ کیا کہیں گے؟ جیسے آپ نے کہا کہ جی اس سے تو وفاق کے اوپر جو ہے سٹریس پڑ رہا ہے، اس پہ دباؤ بڑھ رہا ہے وفاق کے اوپر. جی بالکل 100% یہی ہے. غلط فیصلے ہو رہے ہیں، بند کمروں کے فیصلے اور اسمبلیوں کے خرید اور فروخت کے فیصلے، عوام کے ووٹ کو ردی ٹوکری میں ڈال کر اپنے مرضی کے اراکین کو بٹھانے کے فیصلے ملک کو کمزور کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جس صوبے کی ملکیت ہے وہ صوبہ اور اس صوبے کا عوام فیصلہ کرے، اور اس سے آنے والی آمدن اسی صوبے کے عوام پر خرچ ہونی چاہیے. جناب پاکستان کو اگر چلانا ہے تو صوبوں کو حق دینے ہوں گے. بہت بہت شکریہ سومرو صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ نے ناظرین ان کی دو ٹوک گفتگو سنی. ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں.
جناب ہمارے ملک میں جو ہے پرانے جھگڑے بھی نمٹتے نہیں ہیں کہ نئے محاذ کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ متنازع نہروں کا معاملہ ہو یا مائنز اینڈ منرلز بل ہو، وہ ایسے ہی دو محاذ ہیں کہ جس کی ضرورت غالباً نہیں تھی۔ پاکستان کو جو ہے مرہم کی ضرورت ہے، نہ کہ مزید تنازعوں کی۔ عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک لی اجازت، خدا حافظ۔